مہربان زندہ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف کرتے ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں باپ آسمانی کہ تو نے ہمیں پھر زندگی میں ایک اور ایسی شام دیا کہ ہم تیرے زندہ کلام کو کھول کر زندگی کی باتیں سیکھ سکیں۔ تمام عزیزوں کے لیے شکر گزار ہوں خدا، جنہوں نے اپنا کان تیرے طرف لگایا خدا، ان کے لیے خاص تیری محنت کرتا ہوں خدا، تو ایک مرد اور دنائی کی روح سے انہیں بھر دے اور خدا ان کے ساتھ ہو۔ تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو، یسوع کے نام میں سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے کلام مقدس میں سے عبرانیوں کا خط، اس کو آج کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ ویک ہم اس کا کریں گے، اس کے بعد ہم خدا نے چاہا تو نیکسٹ ویک ہم نیکسٹ بک کو کریں گے، یعقوب کا خط جو ہے۔ تو آج ہم جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے ورس 17 سے، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع دار رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے ہیں رہتے ہیں، جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہو۔ پہلے ہم نے ورس 7 اور 8 میں پڑھا تھا، 7 میں، کہ اپنے پیشواؤں کو یاد رکھو جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا تھا، ان کی زندگی کا انجام کیا نکلا۔ پہلے تو وہ تھا کہ وہ ان 7ویں آیت میں اس نے ذکر کیا تھا کہ ان ٹیچر اور لیڈرز اور پاسٹرز کی بات اس نے کی تھی کہ جن کی زندگی آپ کے سامنے اگزامپل ہے، جو آپ کی زندگی میں خدا کا کلام لے کے آئے، انجام کے ساتھ زندگی کے انجام پر غور کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کہ ہاؤ دے ڈائیڈ، یا کس طرح وہ شہید ہوئے، اور ان کی زندگیوں سے کو یاد رکھو کہ ہاؤ دے لیوڈ دیئر لائف، پہلے جو لوگ تھے۔ 7ویں آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو گزر چکے ہیں یا چلے گئے ہیں یا جن کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے، اس کے لیے ہم مشنریوں کی لائف بھی کہہ سکتے ہیں، جن کے وسیلے سے ہم تک خدا کا کلام پہنچا، جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، جنہوں نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا کر دنیا کے کونے کونے تک خدا کا کلام لے کے گئے۔ تو اب جس کی بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے فرما برداروں، جو موجودہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو آلریڈی آپ کو ٹیچنگ دے رہے ہیں، جو آپ کو سکھا رہے ہیں، جو چرچز میں یا مشنروں میں یا اس طرح خدا کے کلام کو لے کر دنیا میں جاتے ہیں، یا پاسٹروں کا رول ہے، یہ ان کے لیے اسپیشل لکھا گیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے اپنے پیشواؤں کے فرما بردار ہو۔ ایک تو وہ تھے، ان کو یاد رکھو جن کی وجہ سے آپ تک خدا کا کلام پہنچا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فرما بردار رہو، فرما بردار اور تابع، دو چیزیں ہیں، obey to your leaders and submit to their authority۔ ایک ہے obey کرنا اور ایک ہے submit کرنا۔ فرما برداری اور تابع داری دو چیزیں ہیں۔ فرما بردار کا مطلب کیا ہے اور تابع داری کا مطلب کیا ہے؟ کیوں جی؟ میں اگر پوچھا تانوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز، وہ فرما برداری جن بڑی عاجزی دے نال ہر گل نوں مننا، فرما برداری کرنی، بالکل تابع دار یعنی کہ جڑا کام دسے کوئی بالکل۔ یہ بڑی اچھی، مطلب کہ میں سمجھنا ایسی گل نہیں کہ جڑی ساڈے لیے مشکل ہوے سمجھنی، جڑی انہیں لکھیا ہے کہ اصل 3 کیٹاگریاں انہیں دسیاں نے۔ اسی شروع تو اگر سٹڈی کرتے آئیے تو 13ویں چیپٹر دی، جہدے پہلے سی کہ ساڈا دوسرے دے نال برتاؤ کیویں ہونا چاہیے، بینگ کرسچن ہوندے ہیں، مسیح اگر بن گئے ہیں، مسیح اس نو اپنا لیا، تو ہمارا دوسروں کے ساتھ بیہیویئر، وہ پہلے 3 آیتیں جو پڑھی تھی نا اس چیپٹر کی، تو اس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے۔
اس کے بعد ہم نے ورس 4 to لے کر 9 تک پڑھا تھا کہ ہماری اپنی پرسنل لائف کیسی ہونی چاہیے، پاکیزہ پیور ہولی لائف، ہر طرح کے سیکشل چیزوں سے ہٹ کر تمہارا بدن پاک ہو، یعنی کہ پہلے دوسروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، پھر اپنی زندگی۔ اب وہ بات کرنا چاہتا ہے ورس 10 سے لے کر تک کہ خدا کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں بس آؤ لیٹ اس گو ٹو ہم، یعنی کہ اب فرما برداری کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو چیزوں کے بیچ میں ہو، خدا کے اور انسانوں کے، دونوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، ایک طرف انسان ہے پریکٹیکلی اور دوسری طرف خدا ہے، بیچ میں آپ، تو آپ نے دونوں طرف کس طرح ایز اے مسیحی ہو کے زندگی گزارنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ غور کرو دنیا میں، جب خدا نے دنیا میں رول کرنے کے لیے، اگر میں ایسا کہوں کہ بے شک ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ادھر دیکھیں ذرا، دنیا میں مختلف حکومتیں ہیں، مختلف لیڈر ہیں، طرح طرح کے حکمران ہیں، لیکن اگر اب خدا کی طرف نظر دے رہے ہیں تو سب کے اوپر خدا کا ہی ہاتھ ہے، کنٹرول جو ہے وہ رب کی ذات کا ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شروع سے دنیا کے سٹارٹ سے لے کر آج تک خدا دنیا پہ رول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح رول کیا خدا نے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ دنیا میں چاہے کوئی بھی حکومت ہے، خدا کنٹرول ہے، اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، خدا جانتا ہے سب کچھ۔ خدا نے انسانوں کے تھرو دنیا پر رول کیا، آدمیوں کے تھرو، ٹھیک ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے نبی تھے، نبیوں کے تھرو، پھر قاضیوں کے تھرو، ججز کے تھرو خدا حکومت کرتا رہا ملکوں پہ، اس کے بعد کنگز کے تھرو یعنی کہ دنیا پہ رول کرتا رہا۔ اب آج اگر ہم دیکھیں تو خدا کس طرح رول کرتا ہے دنیا پہ، بے شک دوسرے لوگوں کو بھی اس نے فریڈم دی ہے، لیکن آج اگر خدا اپنے لوگوں کو یوز کرتا ہے تھرو اسپرٹ فیلڈ مین، کہ روح نہ پڑھے لوگ جڑے نے، جن کلیسیا کہہ سکتے ہو۔ اسرائیل تے انہیں خدا نے پہلے پروفٹ تے ججز دین کنگز اینڈ پریسٹ ان کے تھرو حکومت کی، اپنی حکومت جو اس خدا کی۔ لیکن اب جو خدا حکومت کرتا ہے وہ کن کے طریقے سے، اسپرٹ فیلڈ مین، جس کو خدا نے، خدا یسوع مسیح جب ان کی صلیب پر موت ہوئی تو وہ لکھا ہے کہ وہ عالم ارواح میں اتر گئے۔ عالم ارواح کہتے ہیں اسپرٹ ورلڈ، جہاں پہ روحیں ساری، جو مرنے والوں کی روحیں، تو وہاں جا کے وہ اس جگہ پہ گیا جہاں پہ ابراہیم اور ایمانداروں کی روحیں تھیں، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کے فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہاں پہ جا کے اس نے ان لوگوں کو بتایا جا کے آئی ایم دا مسایا، پھر وہاں ان کو گفٹ دیے اور لکھا کہ وہ ان کو آسمان پر لے کے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن چرچ کو اس نے کیا دیا، ذرا نکالے ایک حوالہ تاکہ میں پتہ چل جائے کہ چرچ کو اس نے کیا دیا۔ افسیوں چیپٹر 4 میں ورس 11 پڑھیں ہاں ذرا۔ It was he who gave some to the apostles, some to the prophets, some to the evangelists, and some to be pastors and teachers. ٹھیک ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ورس ہے۔ افیشنز 4:11 اور 12 بھی میرا خیال آتی ہے اس میں آتی، چلے 11 خاص طور پہ اس کو کہتے ہیں 5 فولڈ منسٹری۔ کیا کہتے ہیں؟ 5 فولڈ منسٹری۔ اس میں خدا نے، اور اس نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، کس کو؟ کلیسیا کو دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ یہ تھا چرچ کا اسٹرکچر جو خدا نے بنایا، چرچ کو دیا۔ جب چرچ کو رن کیا جائے، چرچ کو چلایا جائے، تو چرچ میں جو لیڈرشپ ہو تو اس میں کون سے لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات تھی جو مسیح یسوع نے، اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے پڑھیں
اچھا ورس 7 سے میں پڑھتا ہوں ذرا غور سے، کیونکہ اس میں بڑی گہری اور بڑی پتے کی بات بتائی گئی ہے کہ لکھا ہے اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موقع فضل ہوا ہے. اسی بات سے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا، عالم بالا تو سمجھتے ہیں نا آسمان، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. قیدیوں کو ساتھ لے گیا، آدمی کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے ورس 9 اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. اب وہ آگے کہتا ہے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی، بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے، مسیح کا بدن ترقی پائے. دیٹ از دا پرپز آف دا چرچ. اور چرچ کو ترقی پانے کے لیے، خدمت گزاری کرنے کے لیے اور خود مسیح کے بدن کو ترقی پانے کے لیے وی نیڈ اپوسل، پروفٹ، ایونجلسٹ، شیپرڈ اینڈ ٹیچر. ٹھیک ہے، یہ تھے 5 فولڈ منسٹری جو خداوند نے دی. اور پہلے خدا پروفٹ کے ذریعے سے، ججز کے ذریعے سے، کنگز کے ذریعے سے رول کیا، پھر پریسٹ کے ذریعے سے، پھر اسپرٹ فلڈ مین. یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کا روح اپنے روح سے بھرتا ہے. اور آج اس کو خدا کے آپ کے تیموتھیوس کے خط میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن کھل کے آ جاتی ہے، اور ٹائٹس کے خط میں پڑھتے ہیں جہاں وہ بشپ اور ڈیکنز اور ایلڈرز کا ذکر آتا ہے چرچ میں، جو آگے اس سے جس کو چرچ پھر آگے کیا کرتا ہے الیکٹ اور انوائنٹ کر کے تو ان کو ایک لیڈرشپ میں شامل کرتا ہے. لیکن بیسک جو چرچ کو دیے گئے اور یہ تھے، یہ 5 فولڈ منسٹری ہمیشہ یاد رکھیں، جس میں اپوسل، پروفٹ. اور اپوسل اور پروفٹ جو تھے، رسول اور نبی جو تھے، وہ پہلی کلیسیا میں نظر آتے ہیں، ارلی کلیسیا میں ہیں، جس میں رسول تھے، خداوند کے شاگرد تھے اور نبی بھی تھے. اور پالوس رسول خود بھی نبی تھا، ان کو ہم شاگردوں کو بھی نبی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کا مطلب ہے جو آنے والے وقت کے بارے میں کچھ پیشن گوئی کرے. آنے والے وقت کے بارے میں کچھ گل دسنی، پہلے تو دس دینی جی ہوئی نہیں ہے، لیکن ایگزیکٹلی 100% کریکٹ دسنا ہے کہ آنے والے وقت اے ہوئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ گل جہی ہے نا وہ کہن تو وہ 100% سچی ہوئے، 99% بھی وہ ٹھیک ہوئے تو 1% غلط تو وہ جھوٹا نبی ثابت ہوئے. یہ سی کوالٹی وہ نبیاں دی جڑی یہ خدا نے بھیجے، کہ جو کیونکہ وہ اپنی طرفوں کچھ کہندے نہیں سن، انہوں خود نہیں سی پتہ ہوں کہ اسی کئی باری کہ کی اسی جدوں لکھا نا. اور اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھو تو اکثر یہ آئے گا اور خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اس طرح آئے گا. اور وہ جس طرح بھی اس نے اٹھ کے کلام کرنا شروع کر دیا آنے والے وقت کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں وہ پروفیسی کرتے تھے. چرچ کو جو دی گئی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 آج بھی ایکٹیو نظر آتے ہیں ہمیں. اپوسل اور پروفٹ جو تھے وہ آہستہ آہستہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا کا کلام پھیل گیا اور بکس کمپلیٹ ہو گئیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ رسول اور جو نبی تھے وہ آہستہ آہستہ پردے سے نہیں رسول اصل چ انہوں نے کیا گیا جڑے خداوند دے 12 شاگرد سن. لیکن اودے چوں اسی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت ساری آنے والے وقت دے بارے گلاں لکھی جہاں اسی پترس دے خط پڑھنے ہاں، پول دے خطاں پڑھنے کہ آنے والے وقت کی ہوئے گا، یسوع آئے گا، چرچ انج اٹھایا جائے گا، یہ ہوئے گا، وہ ہوئے گا، یہ چیزیں. تو اسی لیکن پروفٹ جڑے سے ایک خاص انہوں دی مدت ہوندی سی، ایک خاص ٹائم ہوندا سی انہوں دا جس چو آندے تے پروفیسی کر کے تے کئی. لیکن جڑے ایونجلسٹ تے شیپرڈ تے ٹیچر اج بھی نہیں، مبشر، چرواہے تے استاد. اور کدی کدی یہ تینوں چیزاں ایک شخص بھی ہوندیاں نے، لیکن 2 خاص جڑیاں ہوندیاں شیپرڈ تے ٹیچر جڑا نا، شیپرڈ نو ٹیچر ہونا ضروری ہوندا ہے. ایک پاسٹر نو کہہ سکتے ہو، شیپرڈ دا مطلب پاسٹر بھی ہے تے چرواہا بھی جنوں کہنے، او دے وچ اے ضروری ہونا ہے کہ او اس قابل ہوئے کہ وہ ٹیچ کر سکے. جس طرح میں مطلب کہ مینوں مطلب کہ خدا نے ایز اے چرواہا، ایز اے پاسٹر، ایز اے جڑا شیپرڈ. لیکن
ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਟੀਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚਰਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਠਹਿਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲੂ ਰਸੂਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬੀਨਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਐ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਨ ਡੇ Lord himself come and rule over the world। तब तक ये चर्च को ये जिम्मेदारी गई है। और इसमें आजकल अगर हम देखें, ये जो 2 चीज़ें इसमें हमने देखी हैं, वर्स 70 में अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो। 2 things, obedient and submit। 2 लफ्ज़ है, obedient to their teaching and submit to their authority। अब ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, यहाँ पे आके कई लोग परेशान होते हैं कि ये वर्स जो क्या कह रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने कहा था कि उन लोगों को याद रखो जिन्होंने तुम्हें खुदा का ज़िंदगी का कलाम सुनाया और सिखाया। अब वो कह रहा है जो मौजूदा है, प्रेजेंट जो टीचर और पास्टर जो हैं, जो तुम्हें खुदा का कलाम सुनाते हैं, उनके फर्मा बरदार रहो और ताबेदार। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा एक इंग्लिश में भी इसको आयत को पहला हिस्सा ही पढ़ें, 17। Obey your leaders and submit to their authority। ठीक है, ऐना की बस। अब ये वर्ड जो है ना कुछ लोग पसंद नहीं करते इनको, जबकि इवन ये लीडर्स को या पास्टर को खुदा की तरफ से ये अथॉरिटी दी गई है। लेकिन जब हम यहाँ पे सबमिशन की बात करते हैं, इट्स नॉट सबमिट टू द पास्टर, actually we are also under shepherd, great shepherd the under we are the shepherd। वो बड़े चरवाहे के नीचे हम शेपर्ड हैं, हम बड़े चरवाहों के नीचे वो शेपर्ड हैं जिनको अगर आप सबमिट करते हैं किसी पास्टर या लीडर को, यू आर नॉट एक्चुअली सबमिट टू हिम, यू आर सबमिटिंग टू गॉड एक्चुअली। क्योंकि अगर वो खुदा की तालीम दे रहा है तो अच्छा, मैं इसके लिए एक और आयत जॉन चैप्टर 13 निकाले जरा, वर्स मेरा ख्याल है 20 लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, खुदा ने यीशु मसीह के अल्फाज है, कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। समझ रहे हैं ना? एक्चुअली खुदा की तरफ वो इशारा कर रहा है कि मुझे बाप ने भेजा है। तो अगर आप पास्टर को कबूल करते हैं, डायरेक्ट तुसी खुदा को कबूल कर रहे हो। ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑनर और कहते हैं अनबिलीवेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो किसी इंसान को दी जा सकती है खुदा की तरफ से। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और ऑनर भी है किसी शख्स के लिए। द ग्रेट ऑनर जिसको खुदा खुद कहते हैं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। Obedient to pastor is obedient to God। डॉक्टर बॉब जॉन्स वो कहता है, if you don't like it call upon heaven, it's not me said। खुदा का कलाम ने खुद किया है, you don't like it's the word of God। और इसका मतलब नहीं कि पास्टर जो आपको छोटा डिक्टेटर बन जाए तो कहे मैं ते मतलब कि ना, लेकिन उसको ये ज़रूर दिया गया। क्यों? आपने हमने पढ़ा है और 1-2 आयतें में भी कि वो टीचेबल हो, कि खुदा के कलाम को टीच करे, इंस्ट्रक्ट करे, एग्जोर्ट करे, और रिब्यूक भी कर सकता है। रिब्यूक भी कर सकता है वो, अगर कोई क्रिश्चियन कहला के तो वो उस पर अमल नहीं कर रहा तो वो उसको डांट भी सकता है उसकी तरबियत के लिए कि नहीं भाई। और पॉल की इतनी मिसालें देखें, वो कहते हैं चर्च लो कट दो, फलां बंदा अगर सही बिहेव नहीं कर रहा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दूसरे लोगों को अगर फर्क पै रहा है, वो चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐसी शर्मगेज़ी, ऐसी बदतमीजी, ऐसी गंदी कोई गल कर रहा है जिसमें सारे इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप कोई भी नहीं कहेगा कि यार हाँ ये क्या, इसको अलहदा कर दो। डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हो उसके साथ,
خدا کے کلام میں ایسی. تو یہ ذمہ داری بڑی بات ہے، لیکن کئی دفعہ اس ویری ویری ڈیفیکلٹ بھی ہے. اور لیکن یہاں خدا کا کلام کہتا ہے سبمٹ ٹو یور اتھارٹی. لکھا ہے obedient to your leader and submit to their authority. obedient کا مطلب ہے کہ جو تعلیم وہ دے رہے ہیں خدا کے کلام سے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، تو ان کے اختیار اتھارٹی پر سبمٹ کرنا ہے جو خدا نے ان کو رول دیا ہے کرنے کے لیے چرچ میں. اور میں اس لیے آپ کو بتایا کہ چرچ کو جو خداوند کی طرف سے لیڈرشپ ملی اس میں پروفٹ تھے، رسول تھے، ایونجلسٹ اور پاسٹر اور استاد تھے. ٹھیک ہے. اگر آج دنیا میں بلکہ دنیا میں کہ ہمارے ارد گرد دیکھیں بہت سارے چرچ چل رہے ہیں جس پہ کانگریگیشن چلا رہی ہے پاسٹرز کو، اور اگر یا پاسٹر نہیں ہے تو دے آر رننگ دا چرچ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ از the structure the God has given us؟ اگر کانگریگیشن چلا رہی ہے ان لیڈرشپ نو، یا لیڈرشپ ہے ہی نہیں تو کانگریگیشن ہی ہے. آپ کی نظر میں آیا کوئی ایسے چرچز چل رہے ہیں دنیا میں جس میں ہیں ایسے چرچ؟ دیر آر چرچز کے آپ 2-3 چرچیں نہیں پرفیکٹ. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں سوری کئی بار اتنا بھی ہو رہا کہ پاسٹر نو بیچارے وہ چلا رہے ہیں، میں کانگریگیشن چلا رہی. میں کہا نا 2 طریقے نے، وہ دی اپنی کوئی نہیں. میں تو دسنا میرے نال آپ دسنا میرے نال آپ ہوئی جدوں ساڈے چرچ چ کلیش ہوا تو انہوں نے کچھ بندے نے کہا نہیں جی پاسٹر جو اسی کہاں گے انہیں وہی کرنا ہے، وہ اینی اسی تنا لانی تو بس وہ کلام سنایا. تو میں کہ اٹس از ناٹ مائی کال. اف یو ڈونٹ لائک اف یو بہت سارے لوگ اس لیے بھی کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو سبمٹ، لیکن میرے سبمٹ نہیں. اٹس آئی ایم ناٹ. اگر تسی بلیو کرتے ہو کہ آئی ایم پاسٹر، آئی ایم جس طرح الیکٹ سلیکٹ کیتا گیا ہوں، اور تو آپ نے پہلے سے چیک کر لیں جس چرچ جاتے ہیں جس کو ماننا ہے آپ نے اس کو پاسٹر کہیں نہ جاتا. اپنے پاسٹر کہہ دیں اٹس مین یو بلیو ہی از پاسٹر، ہی از کالڈ بائی گاڈ. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ نے اس کو سبمٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرمانبرداری کے ساتھ وہ تعلیم کو حاصل کریں. لیکن بعد میں آ کے اٹھ کے کہہ دیں نہیں جی انج نہیں تسی کر سکتے، انج نہیں کر سکتے، تو یو کانٹ ڈو دیٹ. میں نہیں کر سکتا اگر میں کسی دے انڈر آتا. لیکن کئی دفعہ میں سمجھنا، میں تمہیں پہلے کہا کہ ضروری نہیں کہ پاسٹر بھی ڈکٹیٹر بن جائے تو جو میں کہوں گا ہوئے گا. اگر وہ خدا دے کلام دے خلاف کہہ رہا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 2 یا 3 گواہ ثابت کرن کہ اے بندہ اس کام چ غلط ہے یا ٹھیک نہیں، دین تسی انہوں مسئلے نو اگے لے آ سکتے ہو. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے چرچز ہیں یہاں پر ایون انگلینڈ میں دے ڈونٹ ہیو پاسٹر، دے کولڈ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آج سنڈے نو وہ فلانے جگہ تو پاسٹر نے بلا لیا، آج اتوں بلا لیا، اتنے آ گیا. یعنی کہ ایوری سنڈے دا ڈفرینٹ پیپل کمنگ اینڈ پریچنگ. لیکن ان کا اپنا گروپ ہے، انہوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنی لیڈرشپ قائم کی ہوئی ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ سمجھ گئے ہو کہ ادھر ہیں آپ میں بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ اور ادھر. اور میں آپ کو بتاؤں حیرانگی کی بات، ان کے پاس بہت سے لوگ بھی زیادہ ہیں، لوگ بھی ان چرچز میں زیادہ، اسپیشلی ہمارے ایشینز کے اس طرح کے ہیں جو دوسرے چرچوں سے علیحدہ ہوئے ہیں اور دے ڈونٹ ہیو یعنی کہ اس طرح کا لیڈرشپ جس میں کوئی پاسٹر ہو یا ٹیچر ہو جو ایسے واقعی الیکٹڈ کیا ہو اور ایسے آرڈینیشن کی ہو، کسی کی ordained ہو کے آیا ہو. ایوری سنڈے دے کال somebody else، وہ آتے ہیں کلام سنا کے چلے جاتے ہیں. اور اس میں پتہ ہے کیا مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ایک آدمی کے انڈر رہ کے ٹیچنگ نہیں پاتے، آ جایا وہ پاسٹر اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مجھے بھی کوئی اگر کال کرے گا کہیں پہ ایز اے گیسٹ بلائے گا تو میں ایک دن کوئی میسج دے جاؤں گا، دوسرا آئے گا وہ ڈفرینٹ میسج دے جائے گا، تیسرا آئے گا ڈفرینٹ. تو پیپل ور جسٹ لسننگ اور وقتی طور پہ انجوائے کر کے بلیس ہو کے جا رہے ہیں، لیکن انڈر نیتھ دیر از نو فاؤنڈیشن.
नो कोई ऐसी जिसे सिस्टमेटिकली बाइबल स्टडी कहते हैं ना, जिस डिसाइपलशिप नहीं है तो आप ग्रो नहीं होंगे। किस तरह? विद कहते अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल ते अपनी सारी मेहनत या दौलत नाल खुदा जो प्यार करते हो, देन यू सर्व गॉड विद दिस कि जो तुसीं उन्हें देंदे जंदा नहीं ना पैसा उस दौर च मतलब मुश्किल से ते ओ आटा ही घरों लेके जाने, चर्च दी आटा चावल जो भी फसल घरों लेके जानी, खाली हाथ चर्च नहीं जाना। और यकीन माने कि आज भी मुझे याद है कि हम छोटे मतलब कि जिन्नी देर असी पाकिस्तान रहे हाँ कि जदों भी साढ़े घर मतलब कि पास्टर आया, और कई बारी एक तो है जेडे तुसीं चर्च जाते हो वो पास्टर तो तुहानूं विजिट करता ही करता है, तुहानूं आंदा है, ठीक है। दूजे तो कभी भी नहीं होया कि अम्मी ने कहना जान लगे, अम्मी ने कहना उन्होंने कुछ दे दो, मतलब कि पर सॉरी टू से आजकल पास्टर भी मॉडर्न हो गए ने और आटा चावल नहीं वो उदों पता है कि गल है नहीं कि असल च उदों वो भी तुसीं पैसे ही देंदे सो एक तरह, क्योंकि उदों उन्होंने वही चीज़ां चाहिदियां हुंदियां सी ते उदों इहो ही चीज़ां हुंदियां सन। ते हुण जिहड़ा ना मतलब कि असीं ये देखना कि जरूरी नहीं कि उस वक्त असीं वो खच्चरां दे घोड़े सफ़र करने हैं, तो अज भी वो चेंज है, तो मतलब है हो सकता उन्हें पेट्रोल की जरूरत है तो वो असल च मनी देना या अनाज देना एक ही गल है, अनाज पैसा नहीं तुहाडा। तो वो अज भी मैं कहना पाकिस्तान च अज भी चल रहा है, इंडिया च भी मैंने पता है इंज ही चल रहा है। अच्छा चलो मैं मतलब कि असल च दसना चाह रहे हैं कि वो कहते कि डबल ओनर किस तरह दे सकते हो कि उन्होंने इस तरह उन्हों की जिंदगी के अखराजात पूरे होने के उन्होंने फिक्र ना हो दूसरे कामों की, ताकि वो खुदा के कलाम की गहरी स्टडी कर सकन, अपना टाइम स्पेंड कर सकन, ताकि फिर तुहानूं वो टीच कर सकन। दैट इज़ एक्चुअली ये पिछे बिहाइंड है वे कि उन्होंने फिक्र ना हो दुनिया दी, अपने बिलों की बिल्स की फिक्र हो, अपने खर्चियां की फिक्र हो, हांडी रोटी की फिक्र हो, तो वो कहन यार काम ही लभीए। तो वो एक बारी ओल्ड टेस्टामेंट एक जदों नहमाया के वापस आए तो उन्होंने यरूशलेम बिल्ट किया, तो उन्होंने जोड़े है सन लीवाइट्स लावियां इकट्ठे कुट्ठे कर दो, चलो तुसी ना फिर तो अपना सिस्टम पूरा करो, क्योंकि जोड़ा सी सारा कुछ तो उन्होंने थोड़े अरसे बाद उन्हें आगे देखा तो उन्हें कहा यही की है लावी कितने चले गए, वो कहते वो फलानी जगह तो खेतों च काम करते हैं, वो कहते वो कितने कहते कि कहते खाइए किमें असीं, सानूं कोई पैसा ही नहीं, खजाने च पैसा ही कोई नहीं, तो दे हैव टू ईट। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो बड़ा उन्हें गुस्सा चढ़िया कि ये की हो गया, तो इसलिए वो कहता सी खुदा उनके घर में पूरी पूरी दया यकीन लाओ, पूरी पूरी उन्होंने हिस्सा देना पवे। अज भी इंज, और मैं खुदा का शुक्र अदा करना, हालांकि मैं कई बारी इत्थे इन्ना नहीं मतलब कि विजिट करता करी भी तो, लेकिन शायद क्योंकि इत्थे वो लोग ने जिन्होंने माँ प्यो पिछे वो देखा नहीं या भुल गए ने, लेकिन अज भी कुछ लोग सिर्फ इत्थे है ने कि जदों भी कोई घर च खुदा दा खादम है दे नैवर लैट द गो विदाउट गिविंग समथिंग। एक ऑनर है मतलब कि ना ये खुदा दे कलाम दी ओबीडियंट है, तुसीं जो नहीं करते। और क्यों हमें ऐसा करने की ज़रूरत है? वाई इवन वी हैव टू ऑनर दैम, ओबे दैम एंड सबमिट दैम। आ जाए वापस, क्यों ऐसा करने की ज़रूरत है कि क्यों जी पेशवाओं की अपने पास्टर लीडर से तुसी फर्माबरदारी तो ताबेदारी करो, फर्माबरदारी टू टीचिंग एंड सबमिट टू देयर अथॉरिटी। वर्स 17 अगेन वही पढ़ेंगे, अपने पेशवाओं के फर्माबरदार और ताबे रहो क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। मस्ट गिव एन अकाउंट। एक आयत याकूब चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे। इट्स अ हॉरिबल थिंग, इट्स नॉट ईजी। एक पास्टर ने कहता है यार तुसी ऑनर करो, पास्टर को अच्छा पे करो या किस तरह, सिर्फ वो दी इस जिंदगी उन्होंने पता हो कि अगे उन्होंने कितनी सज़ा, अगर गलत तुहाडे कोलों अगर वो डिमांड भी करता है, अगर वो गलत डिमांड भी करता तो ही हैव टू गिव अकाउंट। किसी ने 5 पाउंड भी दिते हैं तो ही हैव टू गिव अकाउंट, 5 पाउंड की भी अकाउंट देना पड़ेगा, 1 पाउंड की उन्होंने अकाउंट देना कि तू लालच से मंगे ने या किस तरह पाए ने या किस तरह। लेकिन अगर कॉन्ग्रीगेशन है तो उन्होंने खुदा की कहता है कि उन्होंने तुसी डबल। एक और आयत लिखा है, उन्होंने खुदा कहता
ਈਵਨ ਟਿਮੋਥੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਟਿਮੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੀ, ਟਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ کہ verse 15 ان باتوں کی فکر رکھ ان ہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو. اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. وہ کہتا ہے اپنی یعنی کہ اپنی لائف دی بھی تے اپنی ٹیچنگ دی بھی. ہاؤ اینڈ واٹ یو ٹیچ ڈو یو اپلائی آن یور سیلف. اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر, ان باتوں پر قائم رہ کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا. یعنی کہ جن کو تو کلام سنا رہا ہے ان کو بھی برکت ملے گی, وہ بھی ترقی پائیں گے اور تو بھی ترقی پائے گا اگر تو اپنی اس چیز تابع داری نال چلے گا. ٹھیک ہے, آگے اعمال چیپٹر 20 اس میں لکھا ہے ورس 24 لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں, یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں. یعنی کہ وہ کہتا ہے مینوں اپنے زیادہ اپنی جان نالوں جڑی چیز پیاری ہے میری خدمت ہے. میں نے رننگ دا ریس ایک طرح تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنی خدمت جو مجھے دی ہے وہ خدمت کیا دی, فضل کی خوشخبری, دا گاسپل آف گریس, اس کو پورا کر سکوں. اور آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ واقعی اس نے وہ پورا کیا. 2 ٹیموتھی میں وہ کہتا ہے نا کہ میں اپنی ریس کو ختم کر چکا, میں نے ایمان کو محفوظ کیا, میں نے جو خدا نے مجھے دی تھی میں نے پوری کر دیا. نو آئی ویٹنگ فار کراؤن, یعنی کہ وہ ٹاسک اس کو زیادہ عزیز تھی جو اس کو خدا نے دی. میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ کون ہیں جو تمہاری روحوں کے وعدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا. یعنی کہ جب رات کو اٹھ کے یار میں ٹھیک کر لاں میں پھر حساب نہ دینا پڑے. یہ ایک ایسی بڑی ذمہ داری ہے. اس کے مطلب ہے آپ کی روحانی ترقی, آپ کی روحانی ترقی, اسپرچول لائف آپ کی جو خدا مجھے بندے دیتا ہے, جو 4 بندے بھی دیتا ہے. اس لیے میں آپ کو سچی بتاؤں کہ شاید ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ خیال ہے, لیکن میں نے بہت پہلے اس بات کی دعا ہی کرنی چھوڑ دی کہ خداوند چرچ کو بھر دے. میں اس لیے خداوند میں اگر مور بندے مانگوں گا تو مجھے ثابت نہیں دینا پڑے گا. آئی ایم ناٹ ایون مطلب کہ مینوں یہ بھی نہیں پتا کہ میں جننے دیتے نے آلریڈی انہوں نے اچھی فیڈ دے رہا کہ نہیں. سو لارڈ اف یو تھنک کہ تیرا اگر خیال ہے تو سوچنا خداوند کہ میں انہوں صحیح ٹیچ کر رہا اور اگر دوسرا لے آئیں تو وہ واسطے میں ہمت بھی دئی کہ تاکہ انہوں میں سنبھال سکاں. کیونکہ انہیں 7th ایئر دے 7 سالاں چ میں ضرور پایا کہ اٹس ناٹ اونلی وہ ایک فیملی اور آ گئی دو یو نیور نو. فیملی تو آ گئی ہے نال پرابلم کنیاں لے کے آئی ہے اور یہ سیکھیا تو جو خدا دے رہے نا وہ اور لوگ سمجھتے ہیں چرچ بھر جائے بس تو لوگ ہی کہنے واہ جی واہ میرا چرچ نو. ہمیں حساب دینا پڑے گا. میں اس لیے خداوند تو جنہ کو منو قابل رکھیا ہے نا اننے کے بندے دیں جنہوں میں تیرا کلام پاس کر سکاں. جے ایک ہور لے آئے گا تو وہ لیے منو ہمت طاقت تے حکمت دیں تاکہ ان میں ہینڈل کر سکاں. یہ بڑا ضروری ہے. لوگ صرف چرچ ہی پڑھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم لائک وہ واچ اوور یعنی کہ ویک فل شیپرڈ کہ وہ سو رہے ہیں کلیسیا سو رہی ہے تم جاگ رہے ہو رات کو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور مجھے خدا نے سکھایا میں نہیں پڑھا کہ میں بڑا کماں میں منو خدا نے سکھایا. شاید شولڈر دی پین دے نال فروزن شولڈر ڈفرنٹ تکلیف نہ اٹھ جا رات کو تو سو نہیں سکتا. اٹھ کے ہاں جی خدا کی کراں ایک دم فلانے دا مسئلہ چل رہا ہے چل پرے فار دس چائلڈ, چل پرے فار دس کپل, چل پرے فار دس پرابلم. اور میں وہ یہ نہیں کہ میں راتوں بڑی کئی باری خدا بھر دینا دل اتھروں کے نال بھی دعا کی ہے, رو کے بھی 5 منٹ بھی دعا کی تھی, کئی باری 2 منٹ ہی دعا کی تھی خدا کہنا سو جاؤں. تو یعنی کہ یہ ایک ذمہ داری اتنی ہے کہ کئی دفعہ رات کتنے گھنٹے بیٹھا ہوں دعا کر رہا ہوں یا خود کلام تو خدا نے ذہن میں لایا. میں بتاتا ہوں کہ ایک اور کہ ایک پاسٹر دی یا ایک مطلب کہ نا وہ خوشی کی ہے مطلب کہ نا کیوں وہ کہتا ہے آگے چلو. یہ تو ہم نے دیکھا کہ کیوں ہمیں ان کو اوبے کرنا ہے کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے لیے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاتے دن کو ساتھ. ایک اور بات کہ وائی یو ہیو ٹو اوبے, اس لیے
تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں. یعنی کہ کلیسیا کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی اوبے کرو، ان کو آنر کرو، ان کو ڈبل آنر دو، ان کو گریٹ ہائی اسٹیم دو، کیونکہ وہ ایک تو تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری روحانی زندگی کے لیے جاگتے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دوسرا تاکہ جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ خوشی سے کریں، جوائے فلی. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، تو موسٹ پیٹیفل پیپل، کئی بار سیڈسٹ پیپل تمہیں نظر آئیں گے، دیٹ از دا پاسٹرس. بہت سارے پاسٹر ایسے ہیں کہ جو یعنی گریف، اور یعنی کیوں کہ مے بی موسٹ آف ٹائم دے آر ڈیلنگ ود سم ریبیلیس اینڈ اسٹبن پیپل. دوز آر ناٹ لسننگ، دوز آر ناٹ سبمٹنگ، دوز آر ریئلی اگینسٹ دا پاسٹرس. اینڈ ایسے گروپ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر پول کی آپ وہ بات کریں کہ وہ کہتا ہے، جب کہتا ہے کہ کون سے دکھ مجھے نہیں آ ستاتے، کہتا ہے کہ اپنوں کے، غیروں کے، یہودیوں کے، ڈاکوؤں کے، سردیوں کے، چوروں کے، قیدوں کے، پھر اپنی کلیسیا کے. وہ کہتا ہے کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا. یعنی کہ کلیسیا میں اگر ایک بھی بندہ ٹھوکر کھاتا ہے تو وہ پین مجھے آتی ہے. تو اس لیے وہ اصل میں یہاں پہ کہتا ہے، کسی نے کہا کہ اگر سب سے بڑی چیز آپ کر سکتے نا اپنے پاسٹر کے لیے، تو گیو ہم جوائے، خوشی. وہ اگر آپ کا پاسٹر خوش ہے نا تو یو آر اے ونڈرفل ٹیچر اینڈ پاسٹر ہے. اگر وہ خوش ہے تو وہ خوشی سے اسٹڈی کرے گا، خوشی سے پاس کرے گا، اور اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی کو ترقی ہو. کہتا ہے اگر وہ لاچاری سے اور رنج سے یعنی گریف فلی کریں گے تو پھر فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ اندر وہ سکون ہی نہیں، وہ خوشی جوائے نہیں ہے. تو اس ٹیچنگ جسٹ یعنی کہ ایک بندہ جڑا کولو دے بیل دے تھلے پھسیا، ان کی کرا میں کرنا تو ہے ہی، لیکن وہ پھر کلیسیا ترقی نہیں ہوئے گی. وہ کہتے ہیں اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ ایسا کرے گا. اور یوحنا بڑی امیزنگ بات لکھتا ہے، جان 3 جان 4 پڑھے. تیسرا، I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. واہ. میں کہتا ہوں اگر آپ آہستہ آہستہ اس بات کو پڑھیں تو لکھا ہے I have no greater joy. یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے، greater joy. اردو میں لکھا ہے میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں. I have no greater joy than کی what؟ کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنے. کہتا ہے then to hear that my children walk in truth. یعنی کہ ٹروتھ کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حق یسوع نے کہا I am the truth, I am the way. یعنی کہ یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے، یسوع کی زندگی گزارتے ہوئے، کہتا ہے that is the greater joy for me. اس سے بڑھ کر ملی کوئی خوشی نہیں. ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے کوئی نہیں، یعنی کہ کلیسیا کے بارے میں بات کر رہا ہے نا. تو کہتا ہے بچوں love one another as Lord loved us and he gave his life. یعنی گریٹر جوائے اس سے بڑھ کر کسی کو کہتا ہے کوئی ہے نہیں میرے لیے کہ میں اپنے بچوں کو حق پر چلتے ہوئے دیکھوں. گریٹر جوائے. اس لیے ہمیں obey کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خوشی سے کام کریں، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں. پہلے تو وہ لیڈر جو ہے اس کی خوشی جوائے جو ہے وہ یو برنگ جوائے ٹو. اگر کوئی کلیسیا کا کوئی فرد کسی پاسٹر کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے نا، دیٹ از فار ہم از ریوارڈ، فار ہم از اے گریٹ ریوارڈ. کیوں؟ دے آر ڈیلنگ ود یور اسپرچل میٹرس. ایک چرچ کو پول بڑا خوش سی. موسٹ آف چرچز کو ہمیشہ تکلیفیں اٹھاتا رہتا، انہوں نے نصیحتیں ہی کرتا رہا. ایک چرچ فلپیوں چیپٹر 1، فلپیوں کی چرچ سے اس سے کبھی کوئی گلا نہیں تھا، بہت کم. ایک ہی اس میں اس کا مسئلہ تھا. اگر فلپیوں کا خط پڑھیں تو وہاں پہ ایک دو عورتوں کا آپس میں چیپٹر 4 میں اینڈ پہ آ کہتا ہے کہ دو بہنیں ہیں جو چرچ میں
ایک دوسرے سے خفا ہیں تو وہ ان کو بھیجتا ہے کہ ان کی بھی صلح کرا دو. باقی سارے چرچ تو بڑا خوش تھے. ورس 4 میں لکھا ہے, چیپٹر 1 ورس 4 میں, اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں. یعنی کہتا ہے میں جب دعا تمہارے لیے کرتا ہوں جوائفلی, آئی پرے جوائفلی, جوائے. اگر آپ کا پاسٹر کوئی بھی جو آپ کے دعا کرتا ہے, if he praying for you joyfully, that is the greater thing he can do. اور ایون چیپٹر 2 میں ورس 16 میں لکھ پڑتا ہے, اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی نہ میری محنت اکارت گئی. یعنی کہ اس میں اصل میں ورس 15 سے وہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں تاکہ تم بے عیب اور بولے ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو, جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو. کہ یعنی کہ وہ چرچ اس طرح کا تھا, اس کی یعنی کہ گواہی اس طرح کی تھی کہ وہ کس طرح دوسرے لوگوں میں رہ رہے ہیں. کہتے جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو. واہ, ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یو آر لیونگ لائٹ لائک اے لائٹ امنگ دوز پیپل جو کہ کیسے ہیں, کجرو اور ٹیڑھے لوگ ان کے درمیان, اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو. کیوں؟ تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو, نہ کہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی نہ میری محنت اکارت گئی. اب وہ کہہ رہا ہے تم جو تمہارا کریکٹر جو تم کر رہے ہو, اس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے محنت کی, جو میں نے دوڑ دھوپ کی, وہ بے فائدہ نہیں جائے گی. کیا آپ دنیا میں کوئی کام کرتے ہو یا فار ایگزامپل اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہو, تو آپ کا بچہ جب کچھ بن جاتا ہے تو آپ کہتے ہو یار محنت کا پھل مل گیا سانو. یہی ہے نا کہ اس کو بڑھتے کسی جگہ پہ جا کے قائم ہو کے پوزیشن پہ اپنی مکمل لائف میں, میں کہ ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں ہوتی کہ اس کا بچہ ایک جگہ پہ پہنچ گیا جی جو اس کا ٹارگٹ تھا, اور ان کی محنت. وہ کہتے ہیں پنجابی جدوں بچے جوان ہو جان تو ماں باپ پھر جوان ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بازو تو انہوں دی خوشی جڑی پوری کرنے والے جڑی کمیاں رہ گئی ہیں. تو وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے بھی مسیح کے دن, یعنی کہ جب خداوند کے عدالت کے دن مجھے یہ فخر ہوگا کہ نہ میری دوڑ دو. یہ نہ سمجھے کہ بے شک میں کہوں میں تو کلام سناتا ہے اگوں کوئی ٹھیک ہے نہ ٹھیک ہے, یہ بھی ضروری. لیکن اگر اس کا فروٹفل ہو, لوگ چلتے نظر آئیں, بڑھتے نظر آئیں, گرو ہوتے نظر آئیں, تو پاسٹر کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے کہا کہ موسٹ آف ٹائم جو ہوتا ہے نا, گریف اور سیڈسٹ پیپل آر پاسٹر. آپ کا میں آپ کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں بھائی گلزار کے لیے. ریئلی میں آپ کو سچ بتاؤں, لیکن آئی ایم ریئلی تھینک فل. ہی از اے ٹیسٹمنی. ساؤتھ ہال سے ادھر آنا اس ایج میں تو برا ہے بندہ ہے, حالانکہ وہ اس لیے کھڑا ہو گیا تھا, اس کو کہتا مجھے پتہ نہیں, بڑا کنٹرول کرتا ہوں, لیکن آئی ایم اسٹل ریسپیکٹڈ سٹ اسٹل, بیکاز دیر آر ینگسٹر پیپل جن کے لیے آپ جانتے ہیں ساروں کو کہ میرا دل کبھی کبھی دکھتا ہے. میں ایم ریئلی مطلب کہ سیڈ ہوتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں نے سیکھی بات, کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ کلیسیا کی آپ کو پتہ ہوتا ہے ڈفرینٹ لوگوں, جیسے آپ کبھی کبھی اپنی پرسنل شیئر کرتے ہو تاکہ میں دعا کروں, ٹھیک ہے, اس طرح دوسرے بھی کرتے ہیں. لیکن اب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے اپنی پرسنل بات شیئر کیا تو میں نیکسٹ منڈے اس سے تو کلام بھی دیتا. نو آئی ڈونٹ, آئی نیور ڈو دیٹ, بیکاز میرا تو ایک سسٹم بھی ہے, کیونکہ میں ایک تو دیتا ہوں کیونکہ اس طرح لوگ ہرٹ بھی ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں پاسٹر نے ساڈے ہوتے جی پیغام دیتا. آئی نیور ڈو دیٹ. اور کلوی چیپل یہ ایک اسپیشلٹی ہے کہ آپ نے ایک سسٹم سے جانا ہے, اور اس سسٹم میں ہزاروں کو لوگوں کو ان کی میں ٹیسٹ میں یہ سنی ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ کلام میرے لیے ہے, میرے لیے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا کہ پاسٹر نے چنا نہیں, اس کا تو پہلے سے پلان تھا کہ یہ اس نے. ہاں دوسری بات, مجھے پتا ہے فار ایگزامپل آپ نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا, لیکن اپنی سسٹمیٹکلی جڑی اسٹڈی میں ہی اس کا جواب مجھے آ گیا, تو میرا دل ہے کاش کہ اج فضل ہو رہی آن تاکہ انہوں نے تسلی ملے. یعنی کہ میں نے کہنا نہیں کہ اج تہاڈے لیے کلام جے, لیکن اس روٹین میں ہی مجھے وہ
जवाब मिल गया है, जो आपकी दुआ या आपकी प्रॉब्लम या अपने चीज, लेकिन जब आप नजर नहीं आओ तो मैं कहा यार काश आज जिंदे, आज चर्च नहीं आए, आज बाइबल स्टडी तो नहीं आए। ये दुख होता है मुझे कि यार यू स्ट्रगलिंग इन द लाइफ, द वर्ड ऑफ गॉड हैव आंसर फॉर यू, बट यू आर नॉट हियर, you are just struggling with your problem and you are not coming to who can give answer to your problem। ये कभी होता है। फिर मैं दिल में दुखी होता हूँ। मैंने अक्सर चर्च में कह रहा कि काश कि आज चर्च च होर लोग भी होंगे, लेकिन फिर मैं कहना अच्छा खुदा तेरी मर्जी, आई नेवर मतलब कि ना कि आज तेरे वास्ते कलाम से नहीं, लेकिन ये ऐसे होता है। इसलिए फिर मैं मिस करता हूँ कि लोग हैं प्रॉब्लम में, दुनियावी भी और स्पिरिचुअल मैटर्स भी हैं, लेकिन अगर आप रूटीन के मुताबिक नहीं हो तो यू विल मिस अ लॉट, यू मिस अ लॉट। और देयर आर मैनी यंगर, आपको पता है ये यहाँ पे भरा होता था किसी टाइम, कई दफ़ा आ जाते हैं कि तो हम, मुझे दुख होता है। मैं इसलिए कहता हूँ देयर मैनी पास्टर देयर, क्योंकि सैडेस्ट है कि दे आर रियली स्ट्रगलिंग एंड लेबरिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, बट देयर आर नो पीपल। मैं इसलिए ये रिकॉर्डिंग क्यों करता हूँ कि कल को अगर खुदावन में मौका दे तो कम से कम कोई शख्स खुदा का कलाम सुनेगा यूट्यूब पे या वेबसाइट पे या फेसबुक पे, तो शायद किसी को खुदा का ये कलाम, उसके दुआओं का आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर यही खुदा का कलाम उसको सिखाता है कि क्यों हमें पेशवाओं के फरमाबरदार ताबे रहना है, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। दूसरा, वो खुशी से ये काम करें ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक दो आयतें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसके, फिलिपियों 3 और वर्स 18, क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया, और वो भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। इवन वो कहता है कि मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी खिदमत में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टबन हैं, जो रिबेलियस हैं, वो मसीह की सलीब के दुश्मन के ठोकर दबाइस हैं, वो चलते नहीं सही तरह। और मैं कहता हूँ एक और चर्च था जिससे उसको खुशी मिली, बल्कि वो उसके लिए क्या कहता है। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना कि कभी कभी जो बच्चे अटेंड नहीं चर्च करते, बाइबल स्टडी नहीं करते, दुख होता है। तो जो पौलुस रसूल जिनसे खुश है, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों निकाले चैप्टर 2 वर्स 19। अब वो देखें वो क्या कहता है भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावन यीशु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? कितनी बड़ी बात की है ये उन लोगों की जिन तक उनके खुदा का कलाम पहुंचाया, जिनको उन्हें टीच किया। तो कहता है मेरा रिवॉर्ड क्या है, मेरा रिवॉर्ड क्या है, हैं? और मेरी होप, मेरा जॉय एंड माई प्राइड ऑफ क्राउन ऑफ प्राइड, फख्र का ताज है मेरा क्या होगा? तुम ही होगे। किस तरह? असल में कह रहा है कि जब मसीह यीशु की अदालत में सब खड़े होंगे तो मैं तुमको देखूंगा तो कहूँगा ओह प्रेज द लॉर्ड, ये लोग हैं जिनको मैंने टीच किया, तालीम दी। तो कहता है मेरी तो खुशी यही हो जानी है, मेरा ताज तो ये कि तुम यहाँ मौजूद होगे जहाँ मैं हूँगा। आई विल सी यू देयर एंड आई विल बी ग्लोरियस। एंड ते कहता है हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो, माई ग्लोरी एंड जॉय यू। एक पास्टर का दिल, द हार्ट ऑफ अ पास्टर, द कलीसिया जो इंज देखना चाहता है कि यू आर माई ग्लोरी एंड माई जॉय। अगर किसी पास्टर को आपने खुश देखना है तो जैसे किसी ने किसी ने एक बच्चे ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, फॉर एग्जाम्पल ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸ਼ੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ if you want to make happy mommy and daddy, if you want your mommy and daddy be happy, what do you do? तुम क्या करोगे अगर अपने माँ और बाप को खुशी? तो उसने क्या है, थोड़ी देर सोचता कहता है I do what they tell me, मैं वो कुछ सब कुछ करूँगा जो मुझे कहेंगे। सिंपल जवाब से छोटे बच्चे था, लेकिन ग्रेट थिंग क्या? I will do what they tell me. That is the heart of a pastor. Do
what he teaching you, what he rebuking even, आपको वो rebuke कर रहा है, आपको डांट रहा है, listen to him. That is the greatest joy of a pastor. Your spirituality affect your leader or pastor. मैं आपको सच बताता हूँ, never forget that. कभी ना भूले कि आपकी रूहानी जिंदगी जो है ना, स्पिरिचुअलिटी, आप जो भी अफेक्ट यू, इफ यू आर गोइंग लाइक ही वांट्स, तो ही विल गिव यू जॉय, सो फुल जॉय. अगर नहीं तो फिर आप उसको सैड कर दें. आपको याद होगा कि यीशु भी जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो लिखा कि वो रो पड़ा यरूशलेम पर. क्यों? दे वर नॉट recognizing his visitation. जब मैं तुम्हारे पास आया तुमने मुझे कबूल नहीं किया, तुमने मेरी सुनी नहीं. Then he was crying. क्यों? कि what will happen to you? वो कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम पर लोग चढ़ आएंगे कौमें, और तुम्हारे बच्चों को और तुम में जो है पत्थरों पर दे मारेंगे. That's why he cried out. यर्मिया एक ऐसा खुदा दा खादम सी जिहड़ा हमेशा वीपिंग प्रॉफिट, रोंदा ही रहा, सारी मिनिस्ट्री च रोंदा ही रहा. खुदा कहंदा सी इंज ही चलना, तेरी सुननी किसी ने. कहंदा ठीक है, जे तू कहना मैं जाई जावां करी जावां. यर्मिया नूं कहंदे ने वीपिंग प्रॉफिट. वर्स 13 चैप्टर 13 मैं पढ़ता हूँ. यर्मिया 13:17 में लिखा है, लेकिन अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गुरूर के सबब से खलवत खानों में गम खाया करेगी. हाँ, मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी और आंसू बहाएंगी, क्योंकि खुदावंद का गला सिरी में चला गया. 9:1 काश के मेरा सर पानी होता, मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिन्नते कौम के मकतूलों पर शब रोज़ मातम करता. ये हमेशा इसी तरह, हाय मेरी खस्तगी, मेरा ज़ख्म दर्दनाक है, और मैंने समझ लिया कि यकीनन मुझे ये दुख बर्दाश्त करना है. आज इसको एंड करते हैं. वर्स 18 हमारे वास्ते दुआ करो, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है और हम हर एक बात में नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं. आज वापस इसको इब्रानियों में. अच्छा, हमारे वास्ते दुआ करो, क्यों दुआ करो? अब वो कहता है हमें भी तुम्हारी दुआओं की जरूरत है. अब इक्लीसिया से कह रहा है वी नीड योर प्रेयर. क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है और हम हर एक बात में नेकी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं. असल में वो कह रहा है हमारे दुआ करो, बिकॉज वी डिजर्व दैट. समझ नहीं आप? माई कॉन्शियस इज क्लियर, क्योंकि मेरा दिल साफ है, यानी कि हम तुम्हारी दुआओं के डिजर्व करते हैं कि तुम हमारे लिए दुआ करो. वी डिजर्व दैट. एक पास्टर आई डिजर्व दैट, बड़ी बड़ी गल है. एक राइचियस आदमी कह सकता है वी डिजर्व दैट. अगर तो क्योंकि हमारा दिल साफ है कि हम किस तरह रहना चाहते हैं दुनिया में, कि हम नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू लिव अ राइचियस लाइफ. और मैं तुम्हें ये काम करने की इसलिए और भी नसीहत करता हूँ कि मैं जल्द तुम्हारे पास फिर आने पाऊँगा. आगे वर्स 20. अब ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं करने के लिए, बे करने के लिए, फर्माबरदार रहने के लिए, सबमिट करने के लिए, हाउ वी कैन डू दैट. एंड इस पे होगा कि हम किस तरह इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए. ताकत कहाँ से आएगी तुम्हें? हाउ कैन यू ओबे दैट? वर्स 20. अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु को अब्दी अहद के खून के बाइस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको वर्स 21 पढ़े सुने जरा, तुमको हर नेक बात में कामल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ उसके नज़दीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे. कौन ये आप में पैदा करेगा सब कुछ करने के लिए? यीशु मसीह. वो कहता है अब साथ में उसने तो आप दुआ भी कर दी है कि कौन आपको इस काबिल कर सकता है कि तुम ओबीडियंट रहो, तुम पास्टरों की इज्जत करो, डबल ऑनर दो, तुम कलाम में तरक्की करो, तुम सब कुछ करो. हाउ? यू नीड एनर्जी एंड पावर विच नॉट आवर ओन पावर.
اپنی طاقت لیاقت سے، بلکہ یعنی کہ یہ سب کچھ آپ کو انہیں کہ تم کو ہر نیک بات میں، ہر گڈ ورک میں کیا کرے، یعنی کہ کچھ بھی آپ خدا کے لیے کرنا چاہتے ہو زندگی میں، ہر نیک کام کے لیے یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کو کامل کر سکتا ہے، یعنی کہ صرف کامل، کمپلیٹ، فل کر سکتا ہے کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے وافر ابنڈنٹ ہو. تو کہتا ہے بات میں کامل کرے. کیوں کامل کرے؟ تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ سب کرو، کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میں پیدا کرے گا، جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. آخر میں وہ کہتا ہے ورس 22 میں، اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو. یہ اب لوگ ہی نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ شاید ہوتے تو میں، اور کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بے شک تمہیں سخت باتیں لگی ہوں کہ پاسٹر نے آج بھی، لیکن وہ کہتا ہے میں بھائیو تم سے التماس سمجھتے ہیں، التماس نہیں ہوتا، آئی بیسیج یو، ترلا نہیں ہے، پلیز یار ڈونٹ مائنڈ، جو کہتے ہیں بس برا نہ منانا، تاڑی مہربانی برا نہ منانا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے، تم کو واضح ہو کہ ہمارا بھائی تیموتھیوس رہا ہو گیا ہے، اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا. اپنے سب پیشواؤں اور سب مقدسوں سے سلام کہو. اطالیہ والے تمہیں سلام کرتے ہیں، اٹلی والے نے اسلام، اٹلی والے کچھ سمجھتا ہے کہ اس کے بھائی اس کے کچھ ساتھ ہیں اٹلی کے، تو وہ کہتا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں، وہ تمہیں سلام کہتے ہیں. تم سب پر فضل ہوتا رہے. دا گریس اپون یو آل. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. تیرا شکر کرتا ہوں خداوند اس بڑی بات کے لیے کہ تو نے اس یہ سبب کیا، ایسا ہونے دیا خداوند کہ ہم تیرے اس کلام کو، اس عبرانیوں کے خط کو پورا کرنے کے قابل ہو سکے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں. میں تیرا خاص طور سے شکر کرتا ہوں خداوند کہ تو نے مجھے ایک ریچر اسٹڈی دی. I am now more richer than when I started the book of Hebrew. تو نے مجھے بہت ساری گہری باتیں سکھائیں، بہت سارا کلام سکھایا، بہت ساری ایسی زندگی بخش باتیں دیں جس سے میں غور کر کے تیرے ساتھ اور زیادہ محبت میں گرفتار ہوں خداوند، اور زیادہ خداوند تیرا پابند ہوں، پابند سلاسل ہوں خداوند، چین سے جکڑا ہوا تیرا سپاہی ہوں، چین سے جکڑا ہوا تیرا خادم، بانڈ سرونٹ ہوں خداوند. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو. I worship you, I adore you, Lord. I worship you, I adore you. میں ان عزیزوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے شکر کرتا ہوں خداوند، جنہوں نے جس قدر ان کے ہو سکا انہوں نے اپنا دل لگایا اور تیرے کلام کو سیکھا اور اس میں اور زیادہ بڑھے خداوند. اب یہ کلام ان کی زندگیوں میں، ان کے دلوں میں جو بس چکا ہے، یہ ان کی زندگی میں کام کرے خداوند. اور اس کے لیے خداوند جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو کامل کر خداوند، ہر ایک نیک بات میں کامل کر، تاکہ اس میں تیری پسندیدہ مرضی پوری ہو سکے اور وہ سارے کام جو ان کے دل میں تو نے بھرے ہیں وہ کرنے کے قابل ہو سکیں، تاکہ اینڈ پہ خداوند جب یہ تیرے حضور جمع ہوں اور تیرا خادم بھی تیرے حضور جمع تو کہہ سکے کہ دیز آر مائی کراؤن آف جوائے، میری ہوپ اور میری خوشی. خداوند اس ساری اسٹڈی کو، بک آف ہیبرو کو بلیس کر، ان بچوں کو بلیس کر، ان جیزس نے بھی پڑھے آمین. اے ہمارے باپ تو جو تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی سے سمان پر پورے زمین پر بھی ہمارے روز کے آج ہم بخش دے، جس طرح اپنے قصوروں کو معاف کر دے، تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑے، کیونکہ بادشاہ قدرت ہمیشہ تیری. Thank you. Amen. God bless you. Thank you.